اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور رد تثلیث۔ چونکہ ماہ دسمبر چل رہا ہے اور اس وچ جڑے کرسچن نے انہوں کا ایک بہت خاص دن ہے جس کو بڑے اہتمام دے نال مناتے ہیں، اور اس دن کی نسبت کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نال۔ جڑے عیسائی نے، نصرانی نے، کرسچن نے، انہاں دا جڑا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ دے بارے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق اس عقیدے اور اس فرقے دے وچ ایک چیز پائی جاتی ہے جس نو تثلیث آکھیا جاتا ہے۔ تثلیث کا معنی ہوتا ہے تیناں چیزاں دا ایک ہو جانا یا ایک دا تین ہو جانا، یا تین ایک ہو جان تو یا ایک تین بن جان، تو اس نو عام سادے لفظاں وچ تثلیث آکھیا جاتا ہے۔ تو انہاں دا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور بعض کے نزدیک جبریل امین، اے جڑے تین نے اے ایک نے، اور ایک دے تین نام نے، ایک دے تین وجود نے، یا اے جڑے تین نے اے ایک ہی نے، یعنی اے تینوں ہی معبود نے۔ تو اس کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دا بیٹا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تثلیث کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی شان بیان فرمائی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تساں ارشاد فرما دیو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسے بھی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کا کوئی ثانی نہیں، جن کا کوئی مد مقابل نہیں، جس کا کوئی کفو نہیں، جن کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیتا انہاں لوگاں نے جنہاں آکھیا اللہ تیناں دے وچوں تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ اللہ تیناں وچوں تیسرا ہے۔ اب وہ جڑے تین نے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات اور سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جنہاں نے یہ آکھیا کہ اللہ تیناں دے وچوں تیسرا ہے وہ عیسائی نے، نصرانی نے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، جنہاں نے ایک گل کیتی ہے انہاں
کفر کیتا ہے کہ اللہ تیناں دے وچوں تیسرا ہے، اور اے جڑا تیناں دے وچوں تیسرا ہے اس نو ہی تثلیث آکھیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تین نے ایک دے تین نے یا تین ایک نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تثلیث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تثلیث کفر ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اکیلا واحد معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ جنہاں نے یہ گل کیتی ہے، جنہاں نے اس لفظ کا استعمال کیتا ہے، عقیدہ رکھیا ہے، خیال کیتا ہے، اگر انہوں نے اس گل نو نہ چھڈیا، اینو ترک نہ کیتا، اے دے اوتے قائم رہے، لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ دا جڑا سخت عذاب ہے وہ انہاں نو پہنچے گا، یعنی کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دے مستحق ہون گے جنہاں نے اس عقیدے نو اور اس بات نو ترک نہ کیتا۔ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نے، اس وقت موجود جڑے لوگ سن وہ سن یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیاں نو ہی تبلیغ فرمائی ہے، اور انہاں نو ہی دین حق دا اور اللہ تعالیٰ دی عبادت دا پیغام پہنچایا۔ اب جڑے یہودی نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرن دے واسطے بھی، شہید کرن دے واسطے بھی تیار ہو گئے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑے یہودی نے انہوں دے وچ بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جڑا حضرت عزیر علیہ السلام دے متعلق ہے، اور وہ بھی کفر ہے۔ اور جڑے عیسائی اور یہودی نے، انہاں دونوں نے جو یہ عقیدہ رکھیا ہے، دونوں اہل کتاباں دا ہی یہ عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیاں نے آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف انہاں دے منہ دی گفتگو ہے، حقیقت کا اس سے نال کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس کی بات آ جان گے تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات نہیں آن گے تو پھر یقیناً یہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دے مستحق ہو جان گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور جس شان دے نال تشریف لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ انتہائی پاک باز، تقوی والی اور اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے والی خاتون سن۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال بغیر نکاح تو، بغیر شوہر تو، بغیر باپ تو اللہ نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے نے آپ نے کلام فرمایا، اور آپ نے اپنی شان بیان فرمایا، اللہ کی شان بیان فرمایا، اپنی ماں دی پاکیزگی نو بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے نے، وہ معجزات ایسے نے انسانی سوچ گم ہو جاتی ہے۔ اگر کوڑ دا مریض آ جائے تو آپ اس کو شفا عطا کر دیندے نے۔ اگر کوئی مادر ذات نابینا آ جائے کہ جڑا ماں دے پیٹ وچ پیدا ہے وہ کی آنکھاں نہیں، وہ آ جائے تو آپ اس کو شفا عطا کر دیندے نے، بینائی عطا کر دیندے نے۔ اور اگر مٹی نو لے کے اس دا کوئی پرندہ بنا کے ان دے وچ پھونک مار دے تو وہ پرندہ مٹی دا پرندہ بن کے پرواز کر جاتا ہے۔ اگر انہاں دا ارادہ بن جائے کہ میں مردے نو زندہ کرنا ہے تو وہ مردے نو بھی زندہ کر دیندے نے۔ اور اللہ نے انہاں کو شان عطا فرمائی ہے
کہ لوگ جب انہوں کی محفل دے آتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں، دس دیتے ہیں کہ تو کی کھا کے آیا ہے، تو کی کھا کے آیا ہے اور تو گھر کی رکھ کے آیا ہے۔ تو اتنا علم، اتنا کمال اور اتنی شانہ وے کے تو انسانی سوچ پریشان ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ خالق کائنات نے فرمایا اے اہل کتاب، جڑا میں تھانوں دین عطا فرمایا ہے، اس دین دے وچ اپنی طرفوں کوئی چیزاں شامل نہ کر لینا، اور جدوں بھی گل کرنا حق دی گل کرنا، حق تو علاوہ کوئی گل نہ کرنا۔ اور یاد رکھو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں نے، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول نے، میرا کلمہ نے، اور سیدہ مریم دے بیٹے نے، القاہا الی مریم و روح منہ، اور میں انہوں نے سیدہ مریم دی طرف القاء فرمایا ہے، لہذا فآمنوا باللہ و رسولہ، تسا اللہ تے ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ دے رسولہ تے ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تسا ایمان لے آتا اور تقوی اختیار کیتا تو اللہ دونوں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی طرفوں دین دے وچ کوئی چیز شامل نہیں کرنی، اور جدوں بھی گل کرنی ہے تو حق دی گل کرنی ہے اور حق کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ تے ایمان لانا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے یہ آیات پڑھ کے لوگوں کو سنائیاں اور عیسائیاں دا اور یہودیاں دا اور انہاں دے عقائد دا رد فرمایا تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ آئے اور آ کے انہوں نے کیا اساں سنیا ہے تساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق اس طرح یہ گلاں کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ دا بندہ نے، اللہ تعالیٰ دے رسول نے، وہ بیٹے نہیں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اس طرح ہی ہے، اور ہے بھی اس طرح ہی، تو کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہ کیا تانوں اے نہیں تسا ویکھیا کہ بغیر باپ دے بندہ دنیا تے آ جائے تو پھر وہ بندہ ہی ہوئے؟ تو کتنا عجیب ہے، ویکھن تو کتنا عجیب ہے کہ باپ نہیں ہے، ماں ہے، اور اکیلی ماں دے وچوں بچے دی پیدائش ہو گئی ہے، تو تانوں عجیب نہیں لگتا؟ تو اس ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس ثابت یہی ہو رہا ہے کہ آپ اللہ دے بیٹے نے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسا انہاں نوں ارشاد فرماؤ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ تسا تو اے کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ تو جڑا آیا ہے وہ عجیب ہے، انوکھی شے ہے اور ناممکن ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ تو آئے نے، پھر وہ اس تو بھی عجیب نے۔ تو ایک دی ماں تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تو ہے، تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں۔ تو فرمایا اگر بغیر باپ تو پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہون دی دلیل ہے یا معبود بنن دی دلیل ہے، تو پھر اس تو بہتر زیادہ مستحق تو حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر انہوں نے بھی آنکھوں بھی اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ تھوڑی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی یہ شان ہے۔ فرمایا خلقہ من تراب، اسا حضرت آدم علیہ السلام نو بھی مٹی وچوں بنایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اندے وچوں ہی بنایا ہے۔ بس کیا ہے جدو اللہ دا دل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن فیکون دا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کسی دا باپ نہیں، کسی دا رشتہ دار نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوویں پیدا فرمایا جویں
طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا سی۔ تو جدو حضرت آدم علیہ السلام میرے بندے نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی نے اور میرے رسول نے اور میرے بندے نے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے خود جڑے عیسائی نے یا جنہاں دا یہ عقیدہ ہے انہاں دے عقیدے دا آپ نے خود رد فرمایا ہے۔ جدو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ آپ لے کے اپنے قبیلے کی طرف تشریف لائیاں نے، تو انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ بچہ کتھوں آ گیا ہے، تو آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ یہ خود جواب دے گا۔ تو آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے میرے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مینو نبی بنایا ہے۔ یعنی آپ نے جو شان عبودیت ہے وہ پہلے بیان فرمائی ہے کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ یہ تو ایویں آ گیا ہے، بغیر باپ تو آ گیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہوئے یا جس طرح لوگوں نے کیا۔ تو آپ نے سب تو پہلے انہاں دے عقیدے دا رد فرمایا اور فرمایا اے لوگو یاد رکھو میں اللہ دا بندہ ہاں، اور اللہ نے میرے اوتے مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے مینوں نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے متعلق خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ جڑا معبود ہوتا ہے، جڑا رب ہے، اللہ تعالیٰ دی جڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ دیا شانہ وچوں اے شان ہے کہ اللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر حکم تے ہر چیز سے پورا غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کھان تو پاک ہے، پین تو پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ نو نہ کدے نیند آدی ہے نہ کدے اونگ آدی ہے، اللہ کدے سوندا نہیں، کچھ لمحے دے واسطے غفلت بھی تاری نہیں ہوتی۔ اور الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نو کدے موت نہیں، اللہ نو کدے نیند نہیں، اللہ دا انہاں ساریاں چیزاں جنہاں نال ساڈا تعلق ہے انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اے اللہ تعالیٰ دے بندے نے، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول نے اونجی جویں انہاں تو پہلے میرے رسول گزرے نے، اور انہاں دی جڑی ماں ہے وہ صدیقہ ہے، وہ سچی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اور فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے سن اور پانی پیندے سن، یعنی کہ وہ دونوں کھاتے بھی سن اور پیندے بھی سن، اور اللہ نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے۔ تو ثابت ہویا کہ اگر وہ دونوں اللہ وچوں ہوندے یا اللہ انہاں وچوں ہوندا، یا جس طرح تصریف کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہوتا، تو پھر انہاں نو کدے بھوک نہیں لگنی چاہیے سی، کدے انہاں نو پیاس نہیں لگنی چاہیے سی، نہ انہوں نے کچھ کھانا سی، نہ انہوں نے کچھ پینا سی، اور نہ ہی انہوں نے اس چیز کی طلب ہونی سی۔ تو اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دی کرامات موجود نے، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے، اور وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی کفالت کر رہے ہیں،
ایک بند کمرے میں چھوڑ کے بٹھا کے باہر دروازہ لگا کے تالا لگا کے گئے نے اور کچھ دیر بعد واپس آئے نے تو بے موسمے پھل کمرے میں موجود نے، بے موسمے جنہ کا موسم نہیں جڑے اتنے پائے نہیں جاتے، تو حیران ہو کے پوچھا، فرمایا کہ اے کتھوں آ گیا ہے؟ فرمایا ہے مینوں اللہ نے عطا کیتا ہے۔ تو اگر پھل آئے نے تو کھان واسطے ہی آئے نے، تو اگر انہوں نے کھان کی طلب ہی نہ ہوندی یا نہ کھانے ہوندے تو پھر اللہ نے یہ چیز کیوں بھیجی ہے؟ تو اگر یہ چیز آئی ہے، رزق ملیا ہے، تو ثابت ہویا کہ وہ اللہ نہیں، اللہ دی مخلوق ہے، اور اللہ دے خاص اور محبوب بندیاں وچوں اللہ دے وہ خاص بندے نے۔ اور جڑے عیسائی نے اور یہودی نے، انہاں دا جڑا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق، انہاں دے موت دے متعلق، یہودی تو کہتے ہیں کہ اسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مار دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ دے پیچھے لگے ہوئے سن، اور ایک کمرے میں جا کے تو آپ اس میں داخل ہو گئے نے، پیچھوں بھی داخل ہو گئے، اور پھر آپ دے شبیر پکڑیا، انہوں نے اپنے خیال دے مطابق، عقیدے دے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پکڑیا اور صلیب تے چڑھا دیتا، سولی تے چڑھا دیتا۔ اور جڑے عیسائی نے، یہودیاں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سولی تے چڑھ گئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جڑے عیسائی نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مار تو دیتا سی، کیونکہ جڑے انہوں نے تصویریں نے، جڑی صلیب ہے، انہوں نے صلیب کی نشانی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس تے پھانسی دیتی گئی ہے، اور انہوں نے تسی اگر دیکھو گے تو انہوں نے اس طرح تصویریں بھی بنا کے رکھیاں ہوندیاں نے، پھانسی تے چڑھایا ہوا ایک بت بنایا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے جڑے عبادت گاہ نے انہوں نے باقاعدہ لگیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی سولی تے چڑھایا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی تے چڑھایا گیا اور انہوں کی موت واقع ہو گئی، لیکن پھر 3 دن تو بعد وہ دوبارہ پھر زندہ ہو گئے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بقول انہوں دے عقیدے دے مطابق اللہ دے بیٹے نے یا اللہ دے حصے نے یا اللہ نے یا معبود نے، تو پھر انہوں دے اتنے کسے نو غالب نہیں آنا چاہیے سی۔ یہودی غالب آ گئے، انہوں نے آپ پکڑ لیا، صلیب تے چڑھا دیتا انہوں دے عقیدے دے مطابق۔ تو اس لیے ثابت ہویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، انہوں نے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اب ڈر کے ہی انہوں نے آگے آپ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے واسطے مکان داخل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی پکڑ لیا اور انہوں نے جان بھی لے لئی۔ تو جڑا اللہ ہے وہ تو سارے نو زندگیاں دین والا ہے، موت دین والا ہے، اللہ نو موت کون دے سکتا ہے؟ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعی معبود ہوندے، اللہ دے پتر ہوندے، تو پھر دنیا کا کوئی بندہ انہوں نے غالب نہیں آنا چاہیے سی، اور کسی دی پاور ہی نہیں سی کہ وہ انہوں نے صلیب تے چڑھانا یا انہوں نے موت دینا۔ تو ثابت ہویا کہ انہاں لوگاں دے جڑا عقیدہ ہے وہ اپنے نظریات دے بھی مخالف ہے اور قرآن و حدیث دے بھی مخالف ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ خلق کائنات نے فرمایا جڑے ساریاں گلاں کرتے ہیں یہ ساریاں جھوٹیاں نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پکڑیا ہے، نہ انہوں نے کسی سولی تے چڑھایا ہے، نہ انہوں نے کسی نے قتل کیتا ہے، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ ایک اور بندہ سی جنہوں انہوں نے پکڑیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتو ہی زندہ اٹھا لیا اور وہ آج بھی موجود نے، اور جدوں وقت آئے گا ادوں وہ تشریف لان گے، اور جدوں انہوں نے تشریف لانی ہے دنیا تے کوئی غیر مسلم نہیں رہ جائے گا، کوئی ایسا بندہ نہیں رہ جائے گا کہ جڑا مسلمان نہ ہوئے، کیونکہ آج دا جو قانون ہے اسلامی قانون وہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے سارے علاقے میں رہ رہا ہے تو وہ جزیہ دے
اور آرام نہ رہے، یعنی کوئی گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، فتنہ فساد نہ پاوے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، سازش نہ کرے، سکون نہ رہے، ٹیکس دے، سادے لفظوں میں ٹیکس دے اور رہے، انہوں اجازت ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانی ہے، ادو جڑا جزیہ ہے، ٹیکس والا آپشن ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ادو دو ہی صورتیں نے کہ یا وہ مرن واسطے تیار ہو جائے یا مسلمان ہو جائے۔ تو جڑا کلمہ پڑھتا ہے وہ پڑھے، جڑا نہیں پڑھتا بس۔ تو اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کوئی غیر مسلم نہیں رہ جائے گا، صرف اور صرف دنیا میں مسلمان رہ جائیں گے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لان گے اور دنیا تے آ کے وہ نکاح کرن گے، نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور پھر وہ 45 سال اس دنیا دے وچ رہن گے، اور اس بعد پھر انہوں نے موت آئے گی، اور پھر انہوں نے میرے روزہ پاک دے وچ دفن کیتا جائے گا، اور قیامت والے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابو بکر اور عمر دے درمیان دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اس شان دے وچ اسی کھڑے ہوں گے، اساں دوویں اکٹھے ہوں گے، اور ساڈیاں سیداں تے ایک سائڈ صدیق اکبر ہون گے اور ایک سائڈ تے حضرت عمر فاروق ہون گے۔ اور آج بھی آقا علیہ السلام دے روضہ پاک میں ایک قبر دی جگہ موجود ہے، ایک قبر دی جگہ موجود ہے، اور وہ جڑی قبر ہے وہ بننی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لان گے تو انہوں نے آ کے مسلمانوں کی طرف جہاد کرنا ہے، اور انہوں نے دجال نو قتل کرنا ہے، اور صلیب نو انہوں نے توڑ دینا ہے، اور جزیہ جڑا ہے وہ ختم کر دینا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہون گے، اور پھر جڑے اس وقت دے مسلمان ہون گے وہ انہاں دی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ تو یہ جڑیاں ساریاں شاناں نے یہ اللہ تعالیٰ نے دکھائیاں نے، بیان فرمائیاں نے، اور یہ ساریاں صفتاں نے یہ اللہ دیاں نہیں نے۔ نہ اللہ شادی کرتا ہے، نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو موت آتی ہے، نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیندا ہے۔ تو اگر یہ صفتاں ساریاں موجود رہیں تو ثابت ہویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بندے نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اور جڑے عقیدہ تثلیث رکھتے نے وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ دا کوئی ثانی نہیں، اللہ الصمد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایسا ہے جس کا کوئی کفر نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔